أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے بہت سے فضائل میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی سب سے آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اسی بابرکت مہینے میں نازل کی ہے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے، سال کا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات اس کی فضیلت کو پہنچ نہیں سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ پروردگار دو عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کو اتارا۔ یہاں پر پورے مہینے کی بات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قرآن مجید کو مکمل اسی رات میں نازل کر دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے ترتیب نزولی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات کے ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ میں نازل کر دیا تھا۔ اب یہ سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ میں رکھ چھوڑا، پھر وقت کے اعتبار کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نبوت کے دوران ضروریات پیش آتی رہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے احکامات نازل کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعمال کو نازل کرنے کی، احکامات کو نازل کرنے کی ضرورت جو پیش آتی رہی، یہ قرآن لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتارنا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ جو ترتیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی، اس کو ہم ترتیب توقیفی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا عرصہ تقریباً 23 سال جو دور نبوت ہے وہ بنتا ہے۔ عام جو روایات ملتی ہیں اس ترتیب میں پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں،
اور آخری آیات جو حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے دوران جتنا بھی قرآن پاک نازل کیا گیا وہ ضرورت کے مطابق جتنی آیات کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ حکم دیتی، جبریل علیہ السلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس قرآن کو نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اب اس قرآن کی اور اس ماہ کی فضیلت سماعت فرمائے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز قرآن اور رمضان یہ دونوں ایک نوجوان کی شکل میں اللہ کے دربار میں آئیں گے، جہاں پر کرسی انصاف لگی ہوگی اور اعمال انصاف کے ترازو پر رکھے جا رہے ہوں گے۔ وہیں پر یہ دو رمضان اور قرآن بھی آئیں گے، جس مومن بندے کے اعمال تولے جا رہے ہیں، یہ اب اس کی سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ ماہ رمضان اس شخص کی شفاعت کرے گا جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ چھوڑی، تلاوت کرتا رہا ہے، اور یہ قرآن اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے اس موقع پر آن موجود ہوگا۔ اس قرآن مجید کی فضیلت 29واں پارہ آغاز ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اس سورہ مبارکہ کو اپنی روٹین بنا لیا کہ رات سوتے وقت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، کبھی بھی اس کو مس نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی سفارشی بن کر اس شخص کی شفاعت کو پہنچ جائے گی۔ کس شخص کی؟ مسلمان مومن اس کے اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے، اعمال کی اتنی زیادہ موجودگی نہیں ہو سکے گی کہ فیصلہ ہو سکے یہ شخص جنت میں داخل کیا جائے۔ قریب تھا کہ فیصلہ ہو جاتا اس کو اب اس کے اعمال کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنایا جائے، وہاں پر پھینکا جائے، کہ اچانک اللہ تعالیٰ سے ایک نوجوان شخص اذن طلب کرتا ہوا دربار میں آئے گا اور آ کر کے کہے گا کہ باری تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے، اس کے نصیب میں جنت کو لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اس کے اعمال نہیں ہیں، اس کے عمل نہیں ہیں ایسے کہ اس شخص کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ مہیا کیا جا سکے۔ اب یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے حضور بحث و تکرار کے موڈ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کریں گے کہ اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں اور میں کیسے اسے جنت میں بھیج سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نوجوان شخص دراصل اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی سورۃ الملک ہوگی، اور اس سورہ مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ جھگڑالو سورت کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک جھگڑا طول پکڑ جائے گا کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ سے گزارش کرے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جنت میں داخل کیا جائے، وہ ضد کرنا شروع ہو جائے گی۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ میں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کرنا۔ پھر یہ سورہ مبارکہ وہاں پر اللہ کے حضور عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ میں تیری مقدس کتاب
قرآن مجید کا مقدس کلام ہوں اور تیرا کلام ہوں، تیرے قرآن پاک کی ایک سورت ہوں، تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما، نہیں تو ٹھیک ہے پھر مجھے اپنے مقدس کتاب قرآن پاک سے ہی نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بات سورہ ملک کرے گی، اس مومن کے حق میں بات کرے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کرو میرے ملائکہ اس شخص کو اٹھاؤ اور اس کو جنت کے دروازے تک چھوڑ کے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، اس کی صورتیں اللہ احکم الحاکمین سے لڑائی کرنے کی حد تک جائیں گی اس مومن بندے کے لیے جو قرآن مجید کو حرز جاں بناتا ہے، جو قرآن مجید کا ورد اپنی زبان پر رکھتا ہے، جو اعمال مسنونہ کے ساتھ ساتھ اس کتاب مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور عقیدہ اس کا یہ ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے راہ ہدایت۔ اس ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو شخص بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حضور اس کے لیے نیکیاں ہیں، نیکیوں کا سیزن ہے، ماہ رمضان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نیکیاں دیتے ہیں رمضان میں تو صرف ایک نیکی عطا نہیں کی جاتی یا 10 نیکیاں عطا نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن مجید کی بیشترحد آیات اس بات کی دلالت پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونا 4 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک انسان کو نوازتے ہیں، بلکہ اس 700 سے بھی آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یضاعف لہ، میں اس سے بھی دونا آپ کے لیے کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پڑھنے سے جو نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں آنی ہیں ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں، بے حسابی بات، اور یہ بات بھی اللہ کی اور اس کے بندے کی ہے۔ دینے والا اللہ ہے، لینے والا بندہ ہے، مانگنے والا بندہ ہے، دینے والا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ مانگنے والے نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا ہے اور دینے والے نے اپنے ظرف کے مطابق عطا کرنا ہے۔ میرے مالک سے بڑھ کر کوئی نہیں، میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، ساری کائنات کے کل خزانوں کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کے دروازے کو بند کرتے کھلا کوئی نہیں سکتا، جس کے دروازے کو کھول دے بند کر کوئی نہیں سکتا۔ یہ میرے مالک کی رضا ہے، اور اس میں اس کو کوئی مجبور کرنے والا بھی نہیں ہے، بے نیاز ہے سب سے۔ جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو اپنے ظرف کے مطابق وہ عطا کرتا ہے اور بندوں کی جھولیوں کو واپس نہیں موڑتا۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا تقاضا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید جب نازل کیا گیا تھا اس وقت اس کو باقاعدہ طور پر مصحف کی شکل میں نہیں رکھا گیا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر اونٹ کے شانے کی ہڈی ملی تو اس پر لکھ لیا، اگر کوئی پتھر ملا تو اس پہ لکھ لیا، کوئی کھال وغیرہ ملی تو اس پر لکھ لیا، باقاعدہ طور پر اس کو محفوظ نہیں تھا کیا ہوا، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینے میں محفوظ تھا۔
یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ کہ کائنات کی کسی بھی کتاب کے اتنے حفاظ نہیں ملیں گے جتنے الحمدللہ مسلمانوں کو۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور سازی رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کی علت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب قرآن مجید نازل کیا جاتا، فرقان حمید نازل کیا جاتا، تو چونکہ ہمارے دل ایمان سے معمور تھے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر کی جائے۔ ہماری محبت کا یہ انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ پر اترنے والی وحی قرآن مجید کی آیات سنا رہے ہوتے، فرماتے یہ اللہ تعالیٰ نے آج نازل کی ہے وحی، تو ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر اس کو یاد کرتے۔ آقا تشریف لے جاتے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے، حلقہ بنا کر، گول دائرہ بنا کر، ایک دوسرے سے جتنی آیات نازل ہوئیں آج وہ سب سنتے، ان کا دور کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم سب کو وہ آیات کریمہ نازل جو ہوئی تھی حفظ ہو جاتی، پھر ایک دوسرے کو سنانے کے بعد ہم واپس چلے جاتے۔ اور یہ انداز ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کبھی کوئی لفظ بھولا ہی نہیں تھا، ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت بھولی نہیں تھی۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سناتے ہم اسی طرح بیان یاد کر لیا کرتے تھے۔ بات یہاں تک نہیں رہی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق کا، محبت کا یہ تقاضا تھا کہ جو آیات کریمہ نازل ہوتی ان میں اگر اعمال کی بات کی جاتی، احکامات کی بات کی جاتی، منہیات کی بات کی جاتی، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے ان باتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اگر ہاتھ سے کر لیا جائے تو قیامت کی دیوار تک وہ کام انسان کو بھولتا نہیں جس میں اس نے اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل کیا ہو۔ جب نازل ہوئی آیات شراب کی حرمت کی بات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے شراب کو حرمت جانا، جب جوے کی حرمت کی بات آئی انہوں نے جوا چھوڑا، جب نماز کے احکامات آئے تو بین اسی طرح جس طرح نماز فرض کی گئی تھی اس کی ادائیگی کی، جب زکوٰۃ کی باری آئی تو زکوٰۃ کی اسی طرح ادائیگی کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں نازل فرمائے۔ بھلا جو آدمی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، بھلا جو آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس قرآن کے لیے اور صاحب قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر ڈالے اور اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ قرآن بن جائے، اس کے اوپر عمل کرنا ہی اس کا حرز جان بن جائے، ایسے شخص کے تقاضا رکھتے ہیں کہ وہ قرآن بھول سکتا ہوگا؟ قطعی طور پر نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ بہت سا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا، اور اسی طرح محفوظ تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ چند دنوں میں آپ کے چہرہ انور پر بڑھاپے کے آثار موجود ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے قرآن مجید کی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سی صورتیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود، جس میں پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ ہے، بڑی تفصیل اور شرح بست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل تک جتنی بھی قوموں پر عذابات آئے ہیں ان کا تفصیل سے سورہ ہود میں تذکرہ کر دیا ہے۔ ابو بکر مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، ابو بکر مجھے سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ ھذا القیاس، اسی طرح کئی صورتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور ان صورتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں تو میرے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا، میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں ان کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے۔ یہ میرے اوپر تم بزرگی کے اور کمزوری کے نشانات دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ اعجاز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے ہیں، ابئی کدھر ہے؟ ابئی آئے تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابئی بن کعب مجھے سورۃ نساء کی آیات کی تلاوت سناؤ۔ حضرت ابئی کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور جتنا کچھ آپ جانتے ہیں میں کہاں سے جانتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آج تم مجھے تلاوت کرو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آج اپنے صحابی سے قرآن مجید کی تلاوت سنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا جب صحابی رسول سامنے بیٹھا اللہ کے رسول کے قرآن سنا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سن رہے ہیں اور حکم اللہ تعالیٰ کا آیا ہے۔ آئیے بات کو آگے لے کر آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے، اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا، واقعتاً جو فہم میں نہیں آتی، لیکن ان باتوں کی حقیقت موجود ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے، اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے کہ روایات حضرت عثمان کے بارے میں آتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک رکعت میں پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صحیح روایت ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن موجود نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے نا جی کون اتنی جلدی پڑھ لیتا ہے، کون پڑھ لیتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنا آپ، ہم اپنا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو دنیا میں کوئی اور بھی نہیں پڑھ سکتا، میرے کئی جھمیلے ہیں، میری تو جان موبائل نہیں چھوڑتا، نہ میں نوافل پڑھتا ہوں، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں ٹھیک طرح سے روزے رکھتا ہوں، نہ قرآن مجید کی ٹھیک طرح سے تلاوت کرتا ہوں۔ میری عقل میں کیسے یہ بات آئے گی کہ عثمان ایک رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا؟ پھر حیل اور حجت میں کروں گا کیسے جی وہ ہو گیا، کیسے ہو گیا، وہ ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل ادا کیا کرتے تھے تو قیام اتنا لمبا ہوتا، اتنا لمبا ہوتا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے، ان کے اوپر زخم پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ زخم کو آدھا گھنٹہ بڑا کھڑا ہو تو نہیں پڑتے، میں بھی 1:15 بجے سے پہلے کا کھڑا ہوں،
کوئی بندہ گھنٹہ بھی کھڑا ہو جائے تو زخم نہیں پڑتے، جائیے سے بھی آگے 2 گھنٹے بھی بندہ کھڑا رہے پاؤں نہیں سوجتے، اللہ کو بندہ گردے کا مریض نہ ہو، وہ تو تھوڑی دیر بھی نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، کئی گھنٹے متواتر ایک جگہ پہ کھڑے رہنے سے پاؤں سوجن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت تھی۔ اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ رات تہجد کی نماز۔ جب یہ بات میرے آقا کے صحابہ کرام کو پتہ چلی تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ وہ تو ایک ایک عمل کی کاپی کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ایک ایک رکعت میں یہ لوگ کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حافظ محدث گندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا ایک مہینے میں۔ عاجز آگے تھے، 4 پیسے نہیں اٹھ سکتے تھے، بڑھاپا طاری تھا، پنجاب کے بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا، 4 پیسے اٹھ نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، لیکن حافظہ بڑا مضبوط اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ شاگردوں نے پوچھا جناب کیسی گزری؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ تو نہیں رکھ سکا لیکن اللہ کا شکر ہے 60 دفعہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، اب بلا دن میں 2 دفعہ قرآن پاک بنتا ہے، ایک بندے نے پڑھنا ہی قرآن ہے، ایک بندے نے پڑھنا ہی قرآن ہے، ایک بندے نے پڑھنا ہی قرآن ہے، اس کی اور کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے، اور یہ پڑھ وہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر محبت موجود ہے، پہرے نہیں دے سکتا۔ ہم تو 10 منٹ قرآن کھول لیں گے ہمیں سر سے خارش شروع ہو جائے گی، یہ منہ پہ خارش شروع ہو جائے گی، ٹانگوں پہ خارش شروع ہو جائے گی، ٹانگیں جواب دے جائیں گی، ہم کبھی ایسے بیٹھیں 10 منٹ کے بعد یوں کر کے قرآن بند کر کے اٹھ کے چلے جائیں۔ ہر بات کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر فعل کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جن ان افعال کے کرنے کے پیچھے کوئی سورس کام نہ کر رہی ہو تو انسان کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ قوت اور طاقت پیچھے محبت کی قوت ہے۔ محبت قرآن کو دیکھنا، یہ رشیا سے جب جہاد افغانستان ہوا تھا 87-88 میں اپنے اختتام کو پہنچا تو روس کی ریاستیں ٹوٹی تھیں جن کے اندر کئی مسلمان ممالک بھی شامل تھے، آذربائیجان، تاجکستان، قازقستان، یہ والے ملک کئی ریاستیں تھیں، اور پاکستان کے حدود اربع سے بھی بڑی بڑی یہ ریاستیں، کئی ممالک تھے۔ رشیا کی جب حکمرانی تھی، تو رشیا کے حکمرانوں نے قرآن مجید پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ کسی شخص کے گھر سے اگر قرآن مجید کی کوئی ایک تحریر نکل آتی تو سارے گھر کو بما افراد اہل خانہ کے تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ عالم یہ تھا اگر کوئی عربی بولتا ہوا بھی نظر آ گیا نا ان ریاستوں میں، وہ فوجی سمجھتے قرآن پڑھ رہا، اس کو بھی گردن اتار دیا گیا۔ اتنا سخت اور ٹائٹ ماحول تھا وہاں پر کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی ایک تقریر میں، کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں ایسے طلباء چوری چھپے آئے، ان کا انٹرویو لیا گیا تو وہ بیان کرتے ہیں ہم حافظ قرآن بھی ہیں، تو وہ حیران رہ گئے لوگ، آپ کے ملکوں میں قرآن مجید پر پڑھنے پہ پابندی ہے، مصحف کوئی پاس نہیں ہے، کتابی شکل میں پاس نہیں، آپ کیسے پڑھ گئے؟ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، جب ہمارے اوپر یہ حکمرانی آئی نا تو انہوں نے قرآن پر پابندی لگائی، ہم اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں چلے گئے، ہماری ماؤں کو جتنا قرآن پاک یاد تھا ہمیں سلانے کے بہانے اپنی گود میں لٹاتی اور یہ آیات ہمیں سناتی جاتی، اور ہم بالکل مدھم آواز میں اپنی ماں کے کان میں ان آیات کا دور کیا کرتے تھے، بغیر مصحف کے دیکھے۔
مزے کی بات، ان بچوں کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا، کوئی دنیا کی کتاب نہیں پڑھی تھی، لیکن قرآن مجید کے حافظ تھے۔ ماں سے جتنا قرآن یاد ہوتا، ہم روزگار کے بچے تھے نا، روزگار کے سلسلے میں وہ درزی کے پاس کوئی چلا گیا، کچھ سبزی بیچنے والے کے پاس چلا گیا، درزی کو جتنا قرآن یاد تھا اس نے پاس بٹھا کے ہمیں وہ یاد کروانا شروع کر دیا۔ وہاں سے اٹھے، کہیں مکینک کی دکان پہ جا کے روزگار اختیار کر لیا، اس مکینک کو جتنی آیات یاد تھی وہ ہمیں دیتا جاتا۔ ہم نے ایسے قرآن پاک کو یاد کیا ہے، سینکڑوں حفاظ اس وقت ان علاقوں سے نکلے تھے۔ یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کی فضیلتیں ہیں۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نازل نہیں فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنا بھی بخوبی جانتے ہیں۔ یہ تو خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ خوش قسمت گھرانہ وہ ہوتا ہے جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ کسی حافظ قرآن کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آئیے میں دلی کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ماضی قریب کا واقعہ ہے، 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان 1703 میں ایک بہت بڑے عالم دین کی پیدائش ہوئی، جسے دنیا آج بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس روئے ارضی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جنہوں نے کائنات میں ایک بہت ہی خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ قرآن پاک اس کا پوری دنیا میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بزبان فارسی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو بڑی شان و شوکت سے نوازا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر۔ ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا کہ باپ نے فارسی میں ترجمہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ یہیں تک بات نہیں رہی، آزمائش بھی آتی ہے، آزمائش بھی آئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دلی کی جامعہ مسجد میں درس حدیث کی مسند پر بیٹھے ہیں، اپنے باپ کے جانشین ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ جناب محترم، وہ عیسائی پادری جو اس علاقے کا مشہور و معروف ہے، کہتا ہے یہ انجیل میرے پاس موجود ہے، میں اس کو آگ میں پھینکتا ہوں، مسلمانوں قرآن پاک لے کے آؤ، تم اپنے قرآن پاک کو آگ میں پھینکو، دیکھتے ہیں جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گئی کتاب وہ سچی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کس جگہ پہ؟ جی دلی کے فلاں چوک میں۔ چلو آؤ چلتے ہیں ہم۔ ادھر سے مسلمانوں کا ٹھٹ مارتا ہوا گروہ، ادھر سے کرسچینز۔ کیا جی آج پتہ چل جائے گا مسلمان حق پہ ہیں یا عیسائی حق پہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنے مریدین شاگردوں کے ہمراہ جب مطلوبہ جگہ پر پہنچے، کہا کدھر ہے پادری؟ وہ کھڑا ہے جی، اس نے ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوئی، شاہ صاحب نے قرآن پاک پکڑا ہوا۔ ہاں آؤ قریب آؤ، آ کے میں بھی قریب آتا ہوں۔ مجمع میں اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں کتاب کو کیا پھینکنا ہے، بات تو حق و صداقت کی کرنی ہے نا۔ کتاب ان کی بھی معتبر ہے، کتاب ہماری بھی معتبر ہے، کتاب کو کیا پھینکنا ہے؟ اس مردود سے بولے اپنی انجیل کو یوں کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگائے، میں بھی اپنے قرآن مقدس کو یوں کر کے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، آؤ دونوں کٹھے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ حق پہ ہے، جو مر جائے گا وہ مردود ہے، فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ قرآن اللہ کا،
اور کوئی باطل آگے ٹھہر جائے فوری طور پہ پوچھتا ہے یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ ان کا چیلنج قبول کر، کہنے لگا نہیں بتاؤ یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مسلمانوں کے امام ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ جس طرح قرآن مجید میں آیا نا شیطان میدان بدر سے گز مارتا ہوا بھاگ گیا تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھتا، سیم اسی طرح وہ مردود گز مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا مجھے ڈر تھا تو اسی سے ڈر تھا، اگر آج کوئی بھی آتا تو میں دیکھتا کس طرح سے قرآن کو بچا پاتے۔ اس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز سے بچنا، اس کے مقابلے میں نہ آنا۔ یہ قرآن کی حقانیت، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 5 سال کے جن کو اپنے والدین کا نام تک ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، وہ مصلی امامت پہ نماز تراویح کی امامت کروا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت نہیں ہے تو اور کیا؟ آخری بات آپ سے عرض کرتا چلو، میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی قرآن کی بڑی خدمت لی ہے۔ درس کلام اللہ کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، لکھنے کے بعد وہ کائنات میں ایک علیحدہ ترجمہ جس کے اندر الفاظ ایسے چنیں گے جن کے اندر کوئی نقطہ ہی نہیں آتا۔ یہ دنیا کائنات میں جب سے اسلام آیا ہے 1400 سال گزر گئے، آج تک یہ انوکھی خدمت ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو لمبی ایمان والی زندگی عطا کرے، مجھے شرف تلمذ ان سے حاصل۔ ٹھیک ہے، قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کے فضائل ہیں، یہ قرآن کی شان و شوکت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما شفاء کاملا شفاء عاجلا۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم انصر المسلمین والمجاہدین فی کل مقام، اللہم اعزنا ولا تذلنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔